بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام عروج پاکستان ہم نے شروع کیا ہے، جو کہ ہمارے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان پہ کچھ ہم پروگرام کریں گے، کیونکہ زیادہ پولیٹیکل پروگرام بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لاسٹ جو کیا تھا وہ ہیلتھ پہ تھا، کارڈک جو فیسلٹیز ہیں اس کے لیے ہاسپٹلز پہ، اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے حکومت اور یا حکومتیں، اس میں صوبائی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جیسے ہم کہتے ہیں کہ 60% ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جو کہ چھوٹے بڑے اپ ٹل 30 ایئرس وہ ان کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس دو راستے ہیں، اگر ان نوجوانوں کو ہم اچھی صحت، پہلے سب سے پہلے بات ہے کہ اچھی صحت ہو ان کی۔ جب بچے ہوتے ہیں ان کو پراپر نرشمنٹ ملے، پراپر فوڈ ملے، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے چاہے وہ امیر کا بچہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی تعلیم ملے، پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص ٹائم کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن ملے، اور وہ سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے ایک بہت صحت افزا اور بہت زیادہ کارآمد ایک شخص کے طور پہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو اس سے وہ جب مختلف شعبوں میں جائے گا، کوئی بزنس کرے گا، کوئی پلیئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، تو اس کے بعد اس کو یہ ہوگا کہ اس کی جو پرفارمنس ہوگی آن دی ہول، وہ پورے ملک کی اکانومی اور اس کے گھر کی اکانومی اور وہ سب پہ کنٹریبیوٹ کرے گی، اور اسی طرح ملک کا جی ڈی پی اور ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ڈٹرمن ہوگی نوجوانوں کی استعداد کار پہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پرابلمس کیا ہیں اور کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو میرا جواب ہے، بغیر کسی تنقید کے، اس کا بالکل قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، نہ ہمارا نوجوان جو ہے اس کی صحت اچھی ہے، نہ ہمارے نوجوان کو اچھی تعلیم مل رہی ہے۔ دیکھیں خود ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، 2.5 کروڑ بچہ اس وقت جو کہ اسکول سے باہر ہے، یہ ایک خود بڑا ثبوت ہے، جو کہ یو این او کی اور تمام ہماری حکومتیں پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ پھر جو اسکولوں کی ہماری حالت ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں؟ ابھی حکومت پنجاب نے یہ بات کی کہ جی ہم اپنے اسکول جو ہیں ان کو لوگوں کو دیں گے، پرائیویٹ لوگوں کو دیں گے، وہ ہمارے اسکول چلائیں۔ بھائی دیکھیں، کوئی پرائیویٹ آدمی جو ہے جب وہ اسکول چلائے گا، یا کوئی تنظیم ہوگی یا کوئی این جی او ہوگی، تو وہ اپنا سب سے پہلے بینیفٹ دیکھے گی۔ جب وہ بینیفٹ دیکھے گی تو اس میں وہ فیس بچوں کو دینی پڑے گی۔ اب ہمارا سرکاری اسکول سستا ہے، بہت تھوڑی فیس ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ خود اس کا بجٹ دیں گی، لیکن وہ اچھے طریقے پہ، اچھے اسٹینڈرڈ پہ ہم مینٹین نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے اسکولوں کا حال ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کالج کی ایجوکیشن، یونیورسٹی کی ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن، تمام میں کمیاں ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح ٹرین نہیں کر رہے تاکہ ہمیں وہ کل بینیفیشل ہو ان کی جو پرفارمنس ہے ملک کی اکانومی میں۔ تو دیکھیں، یہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہوتی ہے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ پلان کرے، وہ ایک ان کا ویژن ہو اور وہ پلان کرے۔ دیکھیں ہماری حکومت، میں بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں خود سول سرونٹ ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، میں نے ساری عمر گزاری ہے اس میں پولیس کے محکمے میں۔ دیکھیں ہماری حکومت، سب سے پہلے حکومت کو ہم لیتے ہیں، ایک ریگڈ الیکشن ہے اور اس کی جیلی حکومت ہے، جس میں کم از کم 100 کے قریب ہمارا ایم این اے جو ہے وہ ہرا ہوا ایم این اے اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا وہ کوئی ایسا اچھا کام سوچے گا؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے؟ آگے آ جائیں جوڈیشری پہ، ہمارا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ خود اس دھاندلی میں شامل تھے جس کی بیس پہ نون لیگ کو جتوانا مقصد تھا، اور فوج اس میں شامل تھی ایک بڑے پلیئر کے روپ میں۔ تو جس ملک کا چیف جسٹس، جس نے انصاف دینا ہوتا ہے، جس نے تمام خرابی کو ختم کرنا ہوتا ہے، کیا وہ حکومت یا ملک جو ہے یا اس کی سوسائٹی جو ہے وہ کیا ترقی کرے گی؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کا ملک ترقی کرے، آپ کے ملک میں بہتری آئے اور آپ کے نوجوان جو ہیں وہ دنیا کو کمپیٹ کریں، تو آپ سب سے پہلے نیا الیکشن کرائیں، اس اسمبلی کو تحلیل کریں، اور جو چیف جسٹس صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں جی وہ 2/3 میجارٹی لیں گے، عمران خان کی جو سیٹیں عورتوں کی ہیں اور منارٹیز کی ہیں وہ بھی ہم دے دیں گے نون لیگ کو، اور باقی پارٹیز کو 2/3 میجارٹی لے کے آئین میں امینڈمنٹ کریں گے، اور ہم چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کو ہم ایک نئی 2-3 سال اور دیں گے، تو بالکل نہیں دینا چاہیے، وہ اس قابل نہیں ہیں۔ خدا را پاکستان پہ رحم کریں، اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی سیاسی ساکھ کو بہت خراب کرے گا یہ اقدام۔ تو پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے کہ جو انہوں نے فوج کے ساتھ ملی بھگت کی ہے کہ دھاندلی کروا کے ہمیں جتا دیں تو ہم جناب جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، یہ تو ہوگی بات، ٹھیک ہے یہ حکومت بن گئی، کیا حکومت خاک بنی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیچارے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں پیسے مانگنے جاتے ہیں، وہ پیسے دیتے نہیں ہیں، ہم نے قسطیں دینی ہیں باہر کی، بجٹ ہمارا کل بجٹ ہمارا اناؤنس ہونا ہے، آج 9 جون ہے، آج 10 جون ہے نا، بجٹ ابھی آج تو نہیں آیا، 10 جون پر اعلان کیا تھا، جون میں آئے گا، تو وہ بجٹ میں ہمارا 9,000 ارب ڈیفیسٹ ہے، 18,000 ارب کا ایکسپینڈیچر ہے، 9,000 ارب کی ہماری انکم ہے، 9,000 ڈیفیسٹ ہے، وہ کہاں سے پورا ہوگا بھائی؟ چائنا گئے تھے پرائم منسٹر صاحب مانگنے کے لیے، پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا، ان کو پتہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا یہاں کا۔ اب دیکھیں نوجوانوں کے لیے آپ سب سے پہلے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر کا بچہ ہے، گاؤں میں ایک بچے کو اچھا فوڈ ملنا چاہیے، دودھ ملنا چاہیے، اس کو گھی ملنا چاہیے خالص، اور تاکہ اس کی نشو و نما ہو ایک اچھی اس کو ہو، اس کے لیے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ غریبوں کو بھینس رکھنے کے لیے قرضے دے سکتے ہیں، وہ قرضے دیں کہ ایسے اخوت دیتی ہے، اخوت والے اب، لیکن بھینس مہنگی ہے، بھینس آتی ہے تقریباً 2 سے 4 لاکھ روپے کی، اگر چھوٹے لے لیں کوئی تو وہ 50,000 کی آئے گی، پھر سال اس کو رکھنا پڑے گا، وہ دودھ ملے، ان کے چارے کے لیے گورنمنٹ ایک اسکیم بنائے، ایک کوآپریٹو بنائے جو کہ غیر زمین دار ہیں گاؤں میں، ان کو چارہ وہاں سے گاؤں میں سستے داموں پہ مل سکے، ان کو دودھ ملے گا۔ یہ ہوتا تھا جب ٹریکٹر نہیں آتا، ٹریکٹر کے پہلے زمین خالی ہوتی تھی تو غریبوں نے بھی بھینسیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے، گورنمنٹ کم از کم ایجوکیشن کے بجٹ کو فوری طور پہ کچھ بھی ہو ہنگامی بنیادوں پہ 3 گنا کر دے، 3 گنا کرے، اور پرائمری اسکول بہترین بنائے، اچھے ٹیچر بنائے، ایجوکیٹڈ لوگ ماسٹر اور گریجویٹ مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد کالجز یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈ بہتر کرے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لائیں، پروفیشنل ایجوکیشن۔ دیکھیں ہر بندہ ایم اے ہسٹری لا کر رہا ہے، بھائی آپ نے وکیل بنا کے کیا کرنا ہے؟ کیا کرتے ہیں وکیلوں کی جگہ پہ آپ پنچایت سسٹم رائج کریں گاؤں میں، لوکل باڈیز آپ نہیں بننے دیتے کہ جی لوکل لیول پہ شعور آ جائے گا، یہ تو آپ کی لیڈرشپ ہے، کہاں کے آپ کے نوجوان ترقی کریں گے؟ لوکل باڈیز کا سسٹم اچھا بنائیں، وکیلوں کو ختم کریں، چند وکلاؤں جو بڑے آئینی مسائل ہیں ان پہ بات کریں، باقی پنچایت بنائیں، گاؤں کے اندر فیصلے ہوں، لوگوں کو نجات دلائیں عدالتوں سے اور وکیلوں سے۔ یہ کوئی اچھا پرائم منسٹر کرے گا، کوئی بھٹو صاحب کے لیول کا بندہ ہے تو اس قسم کا بڑا ڈیسیژن وہ کر سکتا ہے، لیکن موجودہ جو سیاستدان ہیں جو بیچارے فوج کے ساتھ ملی بھگت کر کے کہتے ہیں جی دھاندلی کر لو، آئین کو توڑ لو، ہمیں بنا دو، کیا وہ اتنا بڑا قدم کر سکتے ہیں؟ اور یہ میرے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر، میں نے ان کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تعلیم نہیں دینی، اگر تعلیم ہوگی تو ہم کیسے اپنی گڑبڑ کر سکیں گے، ہمارے پاس روم ہی نہیں رہے گا عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کا، یہ سارے تعلیم یافتہ ہو گئے تو یہ پروفیشنل تعلیم جو ہے نا جی، دیکھیں کئی ایسے شعبے ہیں جن کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، مثلا ہم کمپیوٹر میں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئی ٹی میں ہمارے لوگ بہت زیادہ بنیں، بھائی آئی ٹی میں کیسے بنے؟ کوئی آئی ٹی کا کوئی ادارہ ہے پاکستان میں جہاں پہ ہمارے نوجوان جو ایکسپرٹ بنے، جو انڈیا کا ایٹ پار ہو، جو انٹرنیشنل ایٹ پار ہو؟ یہ فرق ہوتا ہے۔ جواہر لال نہرو نے 1948 میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز بنائے تھے، جو اس کے گریجویٹ جو ہیں جو ساری دنیا میں چھا گئے، پھر انہوں نے ماڈرنائز کیا۔ کیا کسی پرائم منسٹر میں یہ ظرف ہے؟ یہ وی این ہے ہمارے پرائم منسٹر میں۔ اور پھر ہوٹل مینجمنٹ خالی پڑا ہے، آپ جائیں دنیا میں کہیں بھی جائیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں جائیں، 4 اسٹار میں، تو پاکستانی آپ کو بہت کم ملیں گے، کیونکہ ہمارے ہوٹل مینجمنٹ میں گریجویٹ سے نہیں ہیں۔ یہ لاہور میں کوتھم ہے، کوتھم کی برانچیں، یہ ایک پرائیویٹ ہے ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی برانچز ہیں مختلف شہروں میں، وہ بڑے اچھے پروڈیوس کر رہا ہے بچے جو ہیں ہوٹلوں کے لیے، ریسٹورینٹس کے لیے، اور پوری دنیا میں وہ جا رہے ہیں۔ تو جو انجینئرنگ ہے، اچھا پھر ایگریکلچر آ جاتا ہے۔ ایگریکلچر میں ذمہ دار ہوں،
آپ پورے گاؤں میں ایک بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے جو کہ آپ کو جو ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہے اس کی زمین پہ جو منشی یا مینیجر ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کیا زراعت کروائیں گے؟ کسی آپ اپنے گاؤں کے بندے کو کہیں گے، لیکن وہ بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کیا اس میں پر ایکڑ ییلڈ کیسے بڑھائے گا؟ تو یہ سارے مل کے بیٹھیں، پرائم منسٹر صاحب ایک باقاعدہ میٹنگ کریں سارے چیف منسٹر کی، اور ایک پروگرام جامع بنائیں، اس سے برکت پڑے گی، آپ کے پاس پیسے بھی بہت آ جائیں گے، آپ کو پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے جو کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے جا کے بھکاری کی طرح پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ خدا را رحم کریں اپنے ملک پہ اور یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں بھائی؟ جو الیکشن فیئر نہیں ہے وہ کون سا الیکشن ہے؟ جس آئین کی آپ پابندی نہیں کرتے، بھٹو صاحب نے کتنی مشکل سے آئین بنایا تھا، آپ اس آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، ملک آپ نے آدھا توڑ دیا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب پھر یہ ملک آپ کے خیال میں اگر آپ کی وہ کام کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ نہیں بدلے گا تو یہ ملک رہ سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پلیز اس پہ رحم کریں۔ تو میں ابھی چند نوجوان ہیں ہمارے پاس، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں، یہ اپنا پرابلم بتائیں گے۔ تو یہی میرا تھا مین مقصد کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں سوچے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ایک ان پڑھ لوگوں کی ایک پوری کور پیدا کریں اور جو ملک میں ڈکیتیاں کرے اور ناجائز قبضے کرے، جو کہ شروع ہو چکا ہے پروسیس، یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اسی کا حصہ ہے۔ تو مہربانی کریں اور یہ آپ فوری طور پہ اس پہ عمل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، میرا نام علی حسنین ہے، میں ضلع حافظ آباد کا رہائشی ہوں اور CA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر نے بات کی GDP کی، بالکل میں اس چیز سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں۔ ہمارے بجٹ کا تقریباً 1.97% جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو 1.97% ہم ایجوکیشن کو دے رہے ہیں وہ بھی اب نجکاری کے ذریعے وہ بھی ہم سائڈ پہ کر لیں۔ یہ کیا اصول ہے یار؟ ایٹ لیسٹ اگر ہم رائٹ ونگر بھی ہیں، ہم ڈیفینس میں زیادہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری تعلیم تو بالکل پیچھے چلے جائے گی۔ تو کم از کم حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم 10% جو ہے ہماری GDP کا ایجوکیشن کی طرف آئے۔ دوسرے نمبر پہ حافظ آباد ضلع کے اندر ایک بھی سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں ایک سرکاری یونیورسٹی کا افتتاح تو ہوا تھا، لیکن آج تک اس کا کوئی قیام نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد نون لیگ آئی اور سارا کچھ ختم۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ IT کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں US نے Amazon بنایا ہوا ہے، Amazon کے ذریعے Amazon کی جو سیلز ہیں وہ ایک دن کی سیلز ہمارے پاکستان کے جتنے قرضے ہیں وہ سارا کچھ اتار سکتی ہے، اور ہم اس طرف کوئی آ ہی نہیں رہا، مطلب ہم IT کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایک تو بچوں کو جو ہے IT کے مواقع فراہم کرے، کیونکہ IT کی یونیورسٹیز بہت کم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نجکاری کا یہ جو ذریعہ بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام نلین عباس ہے، میں بیسیکلی جنگ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں ادھر لاہور میں ایز اے CS ہمارے پاس نالج تو ہے لیکن ہمیں بزنس کے موقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں کم انٹرسٹ پہ لون پرووائڈ کرے، ہمیں بزنس کی گائیڈنس ملے تاکہ اسٹوڈنٹ مطلب اگر جاب نہیں پرووائڈ کر سکتے تو کم از کم لوگوں کو اپنا بزنس بنانے کے لیے ان کو مطلب انسینٹیو دیے جائیں۔ اب بجلی کے اتنی بھاری بھرکم بل مطلب یہ بزنس مین پہ ڈال رہے ہیں، کم از کم اس میں کوئی تھوڑا انسینٹیو ملنا چاہیے تاکہ ہم اس میں آگے مطلب ہمارا دل کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں۔ اس قسم کا حکومت کوئی انسینٹیو نہیں لے رہی، الٹا ہمارے پاس اوپر زیادہ برڈن ڈال رہے ہیں تاکہ ہم مطلب ڈیلی ایکسپینسز ہیں ہم وہ بھی میٹ نہیں کر پا رہے۔ جب ہم اپنے ڈیلی میں ایکسپینسز میٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم بزنس میں کس طرح انویسٹ کریں گے، ہم آگے کس طرح بڑھ سکیں گے؟ جب ایک بندہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جاب کے موقع فراہم کرتا ہے۔ تو کم از کم جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو مطلب انسینٹیو دیا جائے، کم انٹرسٹ پہ لون دیا جائے، اس کو بھی مطلب بجلی کے بلوں میں یا کسی طرح حکومت اس کو مطلب گائیڈ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں آگے جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نالج ہے لیکن ہمیں جاب نہیں فراہم کی جاتی، ہمیں مطلب ڈگری لے کر ذلیل ہونا پڑتا ہے مارکیٹ میں 2 سال 3 سال، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی جو اپرچونٹی نہیں ملتی۔ اب ہمارے زیادہ سے زیادہ جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھ لیں کہ آسٹریلیا میں کتنے لوگ گئے ہیں، اسی طرح مطلب پاکستان میں کوئی رہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب پاکستان میں کوئی رہے گا نہیں تو یہ ملک کس کے لیے ہے؟ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ تاکہ جو اسٹوڈنٹ مطلب پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے تو اسے آگے مطلب اس کا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ تو کما سکے۔ اب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بالکل کچھ نہیں کما پا رہے۔ شکریہ۔
السلام علیکم جی، میرا نام غلام نبی ہے اور میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں جی۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ بینک جو ہے نا وہ گاڑیاں لیز پہ کرے، اور حکومت کا کام ہے کہ ان کو تھوڑی سی انفارمیشن دے، جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بینک کو کوئی فیسیلیٹیز دے اور وہ عوام کو گاڑیاں جو ہے نا لیز پہ دے اور کم انٹرشپ میں دے۔ اور پاکستان میں تو گاڑیاں بہت مہنگی ہیں اور غریب آدمی تو وہ لے بھی نہیں سکتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا گاڑیاں جو ہے نا بینکوں سے سستی دیں، اور جو ہے نا جس سے غریب آدمی جو ہے نا وہ گاڑیاں خرید سکے لیز پہ۔ اور جو ہے نا پاکستان میں یہ گاڑیاں بہت مہنگی، اور جو ہے نا تو یہ ہے جی، یہ چند ہمارے نوجوان تھے جو ڈفرینٹ ایریاز کے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک خواہش ہے، ایک ویژن ہے، ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا۔ تو اس کے لیے جو انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے وہ حکومت وقت کا کام ہے۔ اب دیکھیں 20 لاکھ نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہر سال جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ ان کے لیے جابز، ان کے لیے بزنس یا ان کو مختلف شعبوں میں کھپانا، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہر ضلع میں ایک بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر ہونا چاہیے، جہاں ایک نوجوان جائے اپنے ضلع میں، وہ اس کو گائیڈ کریں، اس کو ہر چیز جو فیسلٹیز گورنمنٹ دیتی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور ایک فیزیبلٹیز بنا کے دیں ان کو، تاکہ وہ کام کر سکیں۔ تو یہ میرے خیال میں مشکل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسے اخوت ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی تنظیم ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی کوئی کنسلٹنٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ ان سے آدمی کرے، لیکن گورنمنٹ کا ہونا چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر سے کام لیں۔ دیکھیں ڈپٹی کمشنر بہت بڑا عہدہ ہے آپ کا، ضلع میں وہ فارغ بیٹھا ہے، نہ وہ زراعت کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، نہ وہ انڈسٹری کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، نہ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ صرف چیف منسٹر صاحب کے دفتر سے چند لیٹر جاتے ہیں، ایم پی اے صاحبان کی اسکیمیں آتی ہیں، ان میں وہ مل کے کمیشن کھاتے ہیں کیسے کھانی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہے ان کا؟ بھائی آپ ان کو کیوں نہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے؟ کس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں آپ؟ کمشنر آپ کا فارغ بیٹھا ہے، آپ ان سے کام لیں۔ خدا را یہ ضائع نہ کریں اپنے ریسورسز کو۔ اگر اربوں روپے سرکاری مشینری پہ لگتے ہیں تو سرکاری مشینری اس کے بدلے میں کیا دے رہی ہے قوم کو؟ کیا وہ جھوٹے پرچے بنا رہی ہے؟ پولیس عدالتیں جو ہیں وہ جھوٹے پرچوں میں سزائیں دے رہی ہیں؟ یہ کام کر رہے ہیں وہ؟ کوئی پروڈکٹیو کام ان سے لیں آپ، وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کا کام ہے، اور وہ یہ جو نوجوان ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کام ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے۔